पाक सऊदी तुर्किया मुश्तरका दिफाई मुआहदा भारत भी पाकिस्तान के मफादात शुमार करने लगा। मुआहदे से बेशबहा फवायद देखकर भारत पाकिस्तान के मफादात के एतराफ पर मजबूर। इंडिया टुडे के मुताबिक दिफाई इंतजाम, मुश्तरका फौजी मशक़ें और टेक्नोलॉजी की मुंतकली पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत बढ़ा सकते हैं। इंटेलिजेंस शेयरिंग और मुश्तरका दिफाई पैदावार पाकिस्तान की जंगी तैयारी मजीद मजबूत कर सकती है। मुआहदे से पाकिस्तान तुर्किया की जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सलाहियतें हासिल कर सकेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वफाकी काबीना के अरकान भी हमरा थे। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत। तीनों ममालिक के दरमियान दिफाई शोबे में ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी क़यादत से मुलाकातों में अहम उमूर पर गुफ्तगू। उम्रे की अदायगी, मदीना मुनव्वरा में रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी, रियाज़ुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। OIC की जानिब से पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया के दरमियान मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे का खैर मकदम, भरपूर हिमायत का ऐलान। सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम ताहा की मुआहदे पर तीनों ममालिक की दानिशमंदाना क़यादत और कोशिशों की तारीफ। कहा, मुआहदा बढ़ते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला करने और इस्लामी ममालिक की यकजहती का अक्कास है। बहरीन ने मुआहदा वसी इलाकाई दिफाई निज़ाम में एक अहम इजाफा करार दे दिया। सऊदिया पाकिस्तान और तुर्किया के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। मुआहदे से हमारी दिफाई सलाहियतें मजीद मजबूत होंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का एक्स पर बयान। कहा, दिफाई मुआहदा खित्ते और आलमी अमन के लिए तारीखी दस्तावेज है। मुश्तरका दिफाई मुआहदा मुल्क की तारीख का अहम संग मील है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया में मुआहदा मुस्लिम इत्तेहाद की जानिब अहम पेशरफ्त है। मुआहदे में दीगर इस्लामी ममालिक को भी शरीक करना चाहिए। जमीयत-ए-उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का बयान। कहा, दिफाई मुआहदा बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेगा। मुआहदा इस अमर का सबूत है कि उम्मत मुस्लिमा के मफादात मुश्तरक हैं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम नसीब का पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। कहा, मुआहदा तीनों ब्रादर ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी, बाहमी यकजहती के नए बाब का आगाज है। पाकिस्तान ने अमन और सलामती के लिए वाज़ेह विजन के साथ सिफारतकारी में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया में मुश्तरका दिफाई मुआहदा। बलूचिस्तान हुकूमत का 3 रोज़ा तक़रीबात का फैसला। बलूचिस्तान में 10 अगस्त तक पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया के परचम आवेजा रहेंगे। सरकारी इमारतें सब्ज और सुर्ख रोशनियों से रोशन करने की हिदायत। पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब में मुआहदे पर वज़ारत इत्तलाआत का खुसूसी नग़मा जारी। नग़मे के बोल, एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान, एक कलमा, एक क़िबला, एक पहचान है। नग़मा तीनों ममालिक के मुश्तरका दीनी और तहजीबी विरसे का तर्जुमान है। नग़मे में स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को भी नुमायां किया गया। अमरीका और ईरान कशीदगी कम करने में पाकिस्तान का सालिसी किरदार अहम रहा। अमरीकी और ईरानी मुज़ाकरात इस्लामाबाद में हुए। साउथ एशियन वॉइसेस के मुताबिक पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में अहम किरदार अदा किया। दोनों ममालिक के आला हुक्काम ने इस्लामाबाद में बराह रास्त मुज़ाकरात किए। पाकिस्तान के पास फ़रीक़ैन पर दबाव डालने के बजाय रसाई, एतमाद और बरवक्त सिफारतकारी की ताकत मौजूद थी। तालिबान रजीम के ड्रोन प्रोग्राम, भारतीय फौजी इंजीनियर्स और अलकायदा की मुआवनत का गठजोड़ बेनकाब। इंडिपेंडेंट के मुताबिक 2025 में तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ ड्रोन इस्तेमाल किए। शहरी मकामात की तस्वीर और वीडियोज ने तालिबान के फौजी अहदाफ को निशाना बनाने के दावे पर सवालात उठा दिए। तालिबान ने 1 साल में हिमायत के लिए भारत के मुतादिद दौरे किए। भारतीय मुआवनत से हजारों हमलावर ड्रोन तैयार करके अफगानिस्तान के तालिबान फौजी अड्डों पर तकसीम किए गए।
ہنگو میں سیکورٹی فورسز کا خفیہ اطلاعات پر آپریشن، بھارتی پراکسی فتنہ خارج کے 7 دہشت گرد ہلاک، کیپٹن حمزہ اکرم بہادری سے لڑتے ہوئے شہید، دہشت گردوں نے فائرنگ کے تبادلے کے دوران مسجد کی حرمت کو پامال کرتے ہوئے اسے پناہ گاہ کے طور پر استعمال کیا، ہلاک خارج سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد، ہلاک خارج سیکورٹی فورسز قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہریوں پر حملوں میں ملوث تھے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، وزیر داخلہ کا ہنگو آپریشن میں شہید کیپٹن حمزہ کو خراج عقیدت، پیغام میں کہا مادر وطن اپنے اس دلیر سپوت کی قربانی کبھی نہیں بھولے گی، ملک سے آخری دہشت گرد کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ میر رضا علی کی قبر کشائی کے بعد پوسٹ مارٹم کا عمل مکمل، قبر کشائی کے دوران لواحقین، وکلاء، میڈیکل بورڈ کے ارکان بھی موجود، رپورٹ کے مطابق میر رضا کو گولی پیچھے سے لگی تھی، میر رضا کے جسم پر تشدد کے نشانات بھی پائے گئے، میر رضا کی قبر کشائی کے بعد دوبارہ تدفین کر دی گئی، میڈیکل بورڈ کا میر رضا کے والد اور والدہ کے ڈی این اے سیمپل لینے کا بھی فیصلہ۔ الٹی گنتی والے خود بھی سیدھے ہو جائیں گے اور ان کی گنتی بھی سیدھی ہو جائے گی، نون لیگ آزاد کشمیر میں 2/3 اکثریت سے حکومت بنائے گی، 2 روز بعد باغ سے مزید شیر کامیاب ہو کر اسمبلی پہنچیں گے، وزیر اعظم کی مشیر رانا ثناء اللہ کا باغ آزاد کشمیر میں جلسے سے خطاب، بھارت پاکستانی اور کشمیریوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اسے ناکامی ہوگی۔ ستھرا پنجاب کے حوالے سے اجلاس، وزیر اعلیٰ مریم نواز کا صبح 5 بجے شاہراہوں کی دھلائی اور صفائی یقینی بنانے کا حکم، مارکیٹوں، بازاروں اور کمرشل ایریاز میں یکساں ڈسٹ بن اور گاربیج بیگ استعمال کرنے، کمرشل ایریاز سے ویسٹ ہٹانے کے لیے اوقات کار مقرر کرنے کی ہدایت، ورکرز کو ادائیگی کی ماہانہ رپورٹ طلب، کانٹریکٹرز کی واجب الادا رقوم جلد ادا کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی 12 ربیع الاول سے قبل خصوصی صفائی مہم چلانے کی ہدایت، اجلاس سے خطاب میں مراد علی شاہ نے کہا جلوس کے راستوں، اطراف کے علاقوں اور عوامی مقامات کو صاف ستھرا رکھا جائے، 12 ربیع الاول کی تقریبات سے قبل نکاسی آب اور سیوریج کے مسائل حل کیے جائیں۔ امریکہ نے ایران پر نئی پابندیاں عائد کر دیں، 6 ادارے، 1 شخصیت شامل، پاسداران انقلاب کی معاونت کرنے پر دبئی کی کرپٹو ایکسچینج پر پابندیاں عائد، امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ پابندیاں ہرمز میں تجارتی جہازوں پر ایرانی حملوں کے جواب میں عائد کی گئی ہیں۔ دباؤ کے سامنے جھکنے والے نہیں لیکن جنگ یا جارحیت کے خواہاں بھی نہیں ہیں، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ اگر ایران کے خلاف دباؤ اور دھمکیاں ختم ہو جائیں تو کشیدگی جاری رکھنے کی کوئی وجہ نہیں رہے گی، کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم جنگ کریں، یہی اسرائیل بھی چاہتا ہے تاکہ ہمیں ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا جا سکے، لیکن ہم سرنڈر نہیں کریں گے۔ امریکی چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کا ایران جنگ سے نکلنے کا مشورہ، جنرل ڈان کین نے مزید جنگ میں رہنے سے فوجی آپریشن کا نتیجہ توقعات کے برعکس نکلنے کا خدشہ ظاہر کر دیا، کہتے ہیں تنہا فضائی طاقت کی بنیاد پر ایران جنگ نہیں جیتی جا سکتی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اسلام آباد میں گیلنٹری ایوارڈ سے متعلق اجلاس، مختلف کیٹیگریز میں 78 افراد کے لیے سول اعزازات کی منظوری، وزیر داخلہ نے کہا ملک و قوم کی خاطر غیر معمولی شجاعت کا مظاہرہ کرنے والوں کی حوصلہ افزائی قومی ذمہ داری ہے، وطن عزیز، شہداء اور غازیوں کی لازوال قربانیوں کا احسان مند ہے۔ میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر کی 68ویں برسی، فیلڈ مارشل، ایئر چیف اور نیول چیف کا خراج عقیدت، بورے والا میں شہید کے مزار پر تقریب، میجر جنرل نعمان منظور آوان نے مزار پر پھول رکھے، پاک فوج کے چاق و چوبند دستے کی جانب سے سلامی۔ صدر، وزیر اعظم اور دیگر کا میجر طفیل شہید کو خراج عقیدت، صدر نے کہا میجر طفیل شہید نے دفاع وطن کی تاریخ میں سنہری باب رقم کیا، وزیر اعظم شہباز شریف بولے شہید کی قربانی اور بہادری پورے قوم کے لیے باعث فخر ہے،
وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ میجر طفیل کی جرأت و بہادری وطن سے غیر متزلزل وابستگی کی علامت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، قوم شہداء کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ اتحاد نے پہیہ جام ہڑتال شروع کر دی۔ کراچی میں سپر ہائی وے، پورٹ قاسم اور ماڑی پور سمیت مختلف مقامات پر احتجاجی کیمپ قائم۔ رہنماؤں کا کہنا ہے کہ چالانز اور ٹول ٹیکس میں اضافہ منظور نہیں، مطالبات کی منظوری تک ہڑتال جاری رہے گی۔ شکارپور کی تحصیل خانپور کے مدنی محلے میں مبینہ زہریلا کھانا کھانے سے ایک ہی خاندان کے 3 بچے جاں بحق، خاندان کے دیگر افراد متاثر، اسپتال میں زیر علاج۔ جاں بحق بچوں کی 5 سالہ زین قریشی، 6 سالہ گلزیب اور 7 سالہ مسکان کے نام سے شناخت۔ شہر تو شہر، کراچی میں اسپتال بھی محفوظ نہیں رہے۔ شہر قائد کے سب سے بڑے جناح اسپتال میں جیب کتروں کا راج۔ جناح اسپتال میں جیب کترے نے ریسیپشن پر کھڑے مریض کو لوٹ لیا، جیب سے موبائل فون اور نقدی چوری کر کے غائب۔ لاہور میں بارش سے موسم خوشگوار، گرمی کا زور ٹوٹ گیا، سڑکوں اور گلیوں میں پانی کھڑا ہونے کے باعث آمد و رفت متاثر، بعض مقامات پر ٹریفک کی روانی بھی ڈسٹرب رہی۔ بجلی کی آنکھ مچولی نے بھی شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ گاؤں میں پاکستان کا پرچم یوں ہی نہیں لہراتے۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنے اسلاف کو، جن کی لازوال قربانیوں نے ہمیں یقین کی روشنی سے چگمگاتا یہ جہاں دیا۔ ہم کو پاکستان دیا، ہم وارث ہیں اس جذبے کے۔ اسی لیے تو ہم صرف آزادی نہیں مناتے بلکہ اسے آگے بڑھاتے ہیں۔ اور 79واں یوم آزادی، عزم، قربانی، اتحاد اور روشن مستقبل کا جشن۔ یوم آزادی اپنے بزرگوں کی قربانیوں، جدوجہد اور آزادی کے عظیم سفر کو یاد کرنے کا دن۔ نوجوانوں نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنے اسلاف کو، جن کی قربانیوں نے ہمیں آزاد اور روشن پاکستان عطا کیا۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔